بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحجہ تک، یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، یہ بھی اللہ کے ہیں۔ لیکن ایک شمسی کیلنڈر ہے اور ایک قمری کیلنڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بطور خاص قمری کیلنڈر دیا ہے، چاند کا کیلنڈر دیا ہے کہ مسلمانوں کی عبادتوں کا تعلق وہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ رمضان کا مہینہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، عیدین چاند کے دیکھنے کے ساتھ آتی ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کا کرنا یہ چاند کے دیکھنے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہی مہینے یوں تو اللہ کے ہیں، لیکن مسلمانوں کو بطور خاص چاند کا کیلنڈر دیا ہے۔ تو گزارش یہ کروں گا کہ اپنے بچوں کو چاند کے کیلنڈر کا بھی بتایا کریں، انہیں بتائیں کہ 1441 ہجری شروع ہو چکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے 1441 سال بیت چکے ہیں، اور محرم کا مہینہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے بچوں کو انگریزی مہینے کا تو پتہ ہے، لیکن اسلامی مہینوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے اپنے بچوں کو ان مہینوں کا بھی تعارف کروائیں۔ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ، اس میں ایک دن آتا ہے عاشورہ۔ عاشورہ کے دن کے حوالے سے عام مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وجہ سے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، یعنی 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں اس کی عاشورہ کہنے کی وجہ اور ہیں، 2 وجہ سے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو 10 تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات، 10 بڑے بڑے واقعات وہ 10 محرم الحرام کو پیش آئے ہیں، اور عربی میں 10 کو عشرہ کہتا ہے، تو اس مناسبت سے اس دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے محرم کا مہینہ یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ وہ 10 واقعات کیا پیش آئے ہیں؟ اسی دن 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اور ادریس علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے آسمانوں پہ اٹھایا ہے۔ اور تیسرا واقعہ وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو اسی دن اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پہ جا کے ٹھہرایا ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی آگ کو گل و گلزار بنایا ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا دی ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو ایک لمبی بیماری کے بعد شفا عطا فرمائی ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو 40 سال کے لمبے عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کل کائنات کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے زمین پہ نکالا ہے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، اور ان سب پہ چھا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت کی شہادتیں، وہ ان سب پہ چھا گئی،
اور ان واقعات کو 4 چاند لگا دیے، تو ان واقعات کی وجہ سے اس دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ اصل میں عاش نور تھا، یعنی جو اس مہینے کا احترام کرے گا، جو اس مہینے کے تقدس کا لحاظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے عیش والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو محرم الحرام کا مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.